نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب ذلک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ ابھی آپ نے سورہ انفال کی آیت 52 سے 60 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ آیت 52 ترجمہ: فرعونیوں کے اور ان سے پہلے لوگوں کے حال کی طرح کی انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا، پھر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ بڑا زبردست اور سخت عذاب والا ہے۔ یہ تھا سورہ انفال کی آیت 52 کا ترجمہ تفسیر۔ انبیاء کو نہ ماننے والوں پر اللہ کی پکڑ آ کر رہتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہ ماننے والوں نے آپ کے ساتھ وہی کیا جو ان سے پہلے دیگر قوموں نے کیا تھا کہ اپنے اپنے نبی کو جھٹلایا اور ان کی مخالفت پر تل گئے۔ ہم نے بھی ان کے ساتھ وہی کیا جو ان جیسے لوگوں کے ساتھ ہمارا طریقہ ہے، جو ہم نے فرعونیوں کے ساتھ اور ان سے پہلے دیگر جھٹلانے والی قوموں کے ساتھ کیا، جو اللہ کی آیتوں کو مان کر نہیں دیتے تھے۔ ہم نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور انہیں نیست و نابود کر دیا۔ واقعی اللہ بڑا غالب ہے، نہ اسے کوئی ہرا سکتا ہے اور نہ کوئی بھاگ کر اس کی زد سے بچ سکتا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ آیت 53 کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ آیت 54 ترجمہ: یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم پر انعام فرما کر اسے بدلنے والا نہیں، تا وقت یہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل ڈالیں، اور یقیناً اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ فرعونیوں کی اور ان سے پہلے لوگوں کی حالت کی طرح جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں جھٹلائیں، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ یہ سب کے سب ظالم تھے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 53-54 کا تفسیر۔ آیت 53 عدل باری تعالیٰ کا بیان۔ اللہ کے احکام میں مکمل عدل و انصاف ہے۔ اللہ اپنے انعام گناہوں سے پہلے سلب نہیں فرماتا، ہاں گناہوں کی وجہ سے نعمتیں سلب کر لی جاتی ہیں۔ سورہ رعد کی آیت 11 میں فرمایا، واقعی اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ آپ اپنی حالت نہ بدل ڈالے، اور جب اللہ کسی قوم کو گناہوں کی وجہ سے کوئی برائی پہنچانا چاہتا ہے
تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا اور نہ اس کا کوئی حمایتی کھڑا ہو سکتا ہے۔ آیت 54، فرعون و فرعونیوں کا انجام۔ یہی فرعونیوں اور ان جیسی پہلی قوموں کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں تباہ کر دیا، اور انہیں جن نعمتوں سے نوازا تھا وہ چھین لیں۔ نہ ان کے پاس لدے پھندے باغات چھوڑے، نہ نہریں، نہ ہری بھری کھیتیاں، نہ خزانے، نہ عزت والے مکان، اور نہ وہ اور نعمتیں جن سے وہ لذتیں اٹھایا کرتے تھے۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے اپنے پیروں پر کلاڑیاں ماریں اور خود ہی ستمگار و جفاشعار بنے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ آیت 55، الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ آیت 56، فإما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون۔ آیت 57۔ ترجمہ، اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدترین کافر ہیں جو ایمان نہیں لاتے، جن سے آپ نے عہد لے لیا مگر پھر بھی یہ بار بار عہد شکنی کرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ پھر جب آپ لڑائی میں ان پر غالب آ جائیں تو انہیں ایسی سزا دیں کہ ان کے بعد والے بھی بھاگ جائیں، شاید یہ نصیحت مان لیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 55، 56 اور 57 کا۔ تفسیر۔ آیت 55، کافر جانوروں سے بدتر ہیں۔ فرمایا کافر جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ جانور بھی اپنے مالک کی بات مانتے ہیں اور مالک کو پہچانتے ہیں، مگر یہ بدبخت اپنے مالک کو پہچانتے بھی نہیں، بات تو کیا مانیں گے۔ آیت 56، ان کی یہ عادت ہے کہ عہد کر کے توڑ ڈالتے ہیں، ادھر معاہدہ کیا ادھر اس کے خلاف کر ڈالا، ابھی قسمیں کھائیں اور ابھی توڑ ڈالی۔ ان بے حیاؤں کو نہ اللہ کا خوف ہے اور نہ گناہ کی پرواہ۔ آیت 57، یعنی اگر آپ لڑائی میں ان پر غالب آئیں تو انہیں قرار واقعی سزا دیں اور ان کا اس قدر خون بہائیں کہ دوسرے لوگوں پر آپ کی دھاک بیٹھ جائے اور لوگ آپ سے ڈرنے لگیں، شاید یہ آگے چل کر عہد شکنی نہ کریں اور اپنے سیاہ کارناموں سے باز آ جائیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ آیت 58۔ ترجمہ، اور اگر آپ کو کسی قوم کی غداری کا ڈر ہو تو برابری کے ساتھ ان کا معاہدہ توڑ دیں، واقعی اللہ از غداروں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ ترجمہ تھا آیت 58 کا۔ تفسیر، معاہدہ اطلاع دے کر توڑا جائے، یعنی اگر آپ نے کسی سے معاہدہ کر لیا ہو اور اس کی طرف سے آپ کو غداری کا کھٹکا ہو تو آپ انہیں اطلاع دے کر برابری کی حالت میں معاہدہ توڑ دیں تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ اب معاہدہ باقی نہیں رہا اور وہ اور آپ اس کے علم میں برابر رہیں۔ آپ ان کا عہد مہلت دے کر توڑ دیں۔ پھر فرمایا اللہ غداروں کو پسند نہیں فرماتا، اگرچہ غداری کافروں ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ معاویہ دونوں روم کی سرحد کی طرف بڑھنے لگے تاکہ معاہدے کی مدت ختم ہو تو ان سے قریب رہیں اور مدت ختم ہوتے ہی اچانک حملہ کر دیں۔ اتنے میں سواری سے ایک بزرگ بولے، اللہ اکبر! اکبر معاہدہ پورا کیجیے، غداری ٹھیک نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو وہ جب تک کی مدت نہ گزر جائے یا انہیں اطلاع دے معاہدہ کو نہ توڑے۔ معاویہ کو بھی یہ خبر پہنچ گئی، آپ واپس آ گئے۔ یہ بزرگ عمرو بن عنبسہ تھے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ آیت 59، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا
من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، آیت 60۔ ترجمہ: کافر یہ گمان نہ کریں کہ وہ ہم سے بچ گئے، سچ مچ وہ ہرا نہیں سکتے۔ تم مقدور بھر ان کے مقابلے کے لیے طاقت سے اور گھوڑوں سے تیاری کرو کہ اس سے دشمنوں کو مرعوب کر سکو اور دوسروں کو بھی جن سے تم ناآشنا ہو، اور اللہ انہیں جانتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا، اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ یہ تھا ترجمہ آیت 59 اور 60 کا۔ تفسیر آیت 59: انسان ہر وقت اللہ کے قبضے و گرفت میں ہے، یعنی کافر یہ خیال نہ کریں کہ اب وہ ہم سے بچ کر نکل گئے تو بچ گئے، وہ ہمیں ہرا نہیں سکتے، وہ تو ہر وقت ہمارے قبضے و گرفت میں ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت 4 میں فرمایا، کیا برائیاں کرنے والوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ گئے؟ ان کا یہ خیال ٹھیک نہیں۔ سورہ نور کی آیت 57 میں فرمایا، آپ یہ خیال نہ کریں کہ ہمیں زمین پر کافر ہرا دیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 196 اور 97 میں فرمایا، آپ شہروں میں کافروں کی نقل و حرکت سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین جائے قرار ہے۔ آیت 60: حسب مقدور طاقت فراہم رکھو، یعنی حسب مقدور جنگی طاقت قائم رکھو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر دوبارہ فرمایا، یاد رکھو قوت سے مراد تیر اندازی ہے، تیر اندازی اور سواری سیکھو، تیر اندازی سواری سے بہتر ہے۔ گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں، باعث اجر، باعث پردہ پوشی اور باعث گناہ۔ باعث اجر وہ گھوڑے ہیں جنہیں انسان جہاد کے لیے پالتا ہے، اگر وہ کسی چراگاہ یا باغ میں باندھ کر چھوڑ دیے جائیں، پھر وہ اپنے حلقے میں جتنی گھاس کے تنکے توڑیں گے، پالنے والوں کو اتنی ہی نیکیاں ملیں گی، اور اگر رسی توڑ کر کسی ایک یا چند ٹیلوں پر چڑھ جائیں تو ان کے اپنے قدموں کے نشانوں پر اور لید پر بھی نیکیاں ملیں گی، اور اگر گزرتے ہوئے کسی نہر پر پانی پی لیں اور مالک نے انہیں پانی پلانے کا ارادہ بھی نہ کیا ہو تو بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ گھوڑے مالک کے لیے اجر و ثواب کے باعث ہیں، اور جس نے سوال سے بچنے کے لیے گھوڑا پالا اور اس کی گردن اور پشت میں اللہ کا حق بھی یاد رکھا، یہ گھوڑا مالک کے لیے باعث پردہ ہے، اور جس نے فخر و مقابلے کے لیے پالا وہ مالک کے لیے باعث وبال ہے۔ گھوڑے پالنے کی فضیلت۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑوں کے پاس کھڑے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ بن خدیج ان کے پاس سے گزرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ گھوڑا تمہارے کس کام آتا ہے؟ فرماتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس گھوڑے کی دعا میرے بارے میں قبول کر لی گئی ہے۔ بولے، بھلا ایک جانور کی کیا دعا؟ فرمایا، اللہ کی قسم ہر گھوڑا سحر کو یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ تو نے مجھے اپنے ایک بندے کے حوالے کیا ہے اور میری روزی اس کے ہاتھ میں رکھی ہے، لہٰذا مجھے اس کی نگاہ میں دنیا کی ہر چیز سے پیارا بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عربی گھوڑے کو سحر کو 2 دعائیں مانگنے کی اجازت ملتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے جس بندے کے حوالے کیا ہے مجھے اس کی نگاہ میں ہر چیز سے زیادہ پیارا بنا۔ گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک بھلائی رکھ دی گئی ہے، گھوڑے والوں پر اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جس نے اللہ کی راہ میں گھوڑا پالا اس کے خرچ کا ثواب لگاتار صدقے جیسا ہے۔ گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے مال یعنی اجر و غنیمت رکھ دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا، قوت سے تم دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو گے اور دوسروں کو بھی، یعنی قریظیوں کو یا پارسیوں کو یا محلوں کے شیطانوں کو یا منافقوں کو، اور ہر دشمن اسلام کو۔ پھر فرمایا، اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا اور تمہارا حق مارا نہیں جائے گا، یعنی جہاد کے خرچے کا تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا۔ فرمایا، 1 درہم کا ثواب 700 گنا ملے گا۔
سورہ بقرہ کی 261 آیت میں فرمایا میں یہ حدیث بیان ہو چکی ہے کہ پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ مسلمانوں ہی کو صدقہ دیا جائے، آخر آیت کا یہ ٹکڑا اترا، پھر آپ نے ہر ایک کو صدقہ دینے کا حکم دے دیا۔ یہ تھا سورہ انفال کی آیت 52 سے 60 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔